الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللہ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی تمام مخلوقات میں انسان راز خداوندی ہے۔ یہ جو عنوان ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ کے لیے اس کو موقوف کر دیں گے۔ اب حالیہ جو ہمارے درمیان اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلے پر پورے ملک کے اکابر ملت اسلامیہ کا مفکر طبقہ متوجہ ہے۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے جگہ جگہ پر محنتیں ہو رہی ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر شعور اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں امت مسلمہ کے اندر بیداری و شعور پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے، وہیں پر برادران وطن تک، ان کے خیالوں تک، ان کے اذہان تک، ان کے دماغوں تک یہ بات پہنچانی بھی ضروری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے دین میں ایک کلمہ بھی کمی پیشی ہو یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت ہو اور اس کے اندر نشیب و فراز پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی حال میں
ہمارے آبا و اجداد نے نہ اس کو قبول کیا ہے اور نہ آج ہم اس کو قبول کریں گے، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم خداوندی سے اعلان فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری امت پر دین مکمل ہو گیا، اب میری امت پر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، جو دین آیا ہے یہ کامل اور مکمل ہے، جو شریعت آئی ہے یہ کامل اور مکمل ہے، جو قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے یہ کامل اور مکمل ہے، نہ قرآن میں ایک لفظ آگے پیچھے ہمیں منظور ہے، نہ اس کی تشریحات و توضیحات میں نہ شیب و فراز ہمیں منظور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین اور حضور کی شریعت ہر حال میں اس کا تحفظ ہوا ہے، یہ کریں گے۔ یہ بات برادران وطن تک، ان کے ایوانوں تک، ان کے عدالتوں تک پہنچانا بہت ضروری۔ اس کے لیے پورے ملک کے اندر اکابر علماء کرام کی محنتیں اور الحمدللہ اس امت کے مفکر طبقے کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ دعا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی فکروں کو قبول فرمائے۔ اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے ان حالات میں؟ کیا میری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، یا پھر جمعہ میں بیان سنے اور چلے گئے، بے نیاز ہو گئے، یہیں تک محدود ہے ہمارا مسئلہ؟ جب آپ کے اکابر، آپ کے بڑے، آپ کے علماء جس میدان میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امت پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، ان کے شانہ بشانہ چلے، ان کے قدم بقدم ملا۔ یہ دین ہم لوگوں تک جو پہنچا ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہم صرف سنتے آ رہے ہیں۔ کیا کبھی دین کے میدان میں، کیا کبھی دین کی دعوت کے سلسلے میں کسی نے ہم لوگوں کے کندھے پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی ہے؟ کیا کبھی کسی نے ہمیں گالی دیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے ہمیں تھپڑ مارے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ دین ہم لوگوں تک آیا کیسے ہے؟ جس کی قربانی لگی ہے ان کو اس کا احساس ہے۔ اولین مرحلے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پوری امت مسلمہ میں سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے لیے، اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جس کی قربانی لگی ہے وہ اللہ کے نبی کے بعد حضور کے صحابہ کی قربانی۔ صحابہ نے کس انداز سے قربانیاں دی؟ کیا عجیب انداز تھا! اس دین کی حفاظت کے لیے سولیوں پر لٹکنا پڑا تو لٹک گئے۔ یہی وہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، انگارے بچھا کر صحابہ کو اس پر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یا تو دین محمد الرسول اللہ چھوڑو یا پھر جان چھوڑو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میدان سے ہٹنے کی ہمارے اندر تھوڑی برابر بھی سوچ
بھی نہیں ہے، ہم اس سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی صحرا میں، ریگستانی علاقوں میں کپڑے نکال کر ننگے جسم گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال سے کہا جاتا تھا، بلال تمہارے جو معبودان کعبہ ہیں، جو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اقرار کر لو، تم بھی پہلے اسی پر تھے، تمہارے آبا و اجداد بھی اسی پر تھے، یہ ایک مرتبہ اقرار کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال کہتے احد، حضرت بلال کہتے احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی صفت ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اللہ کی ذات ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، یہ میرا اللہ کی قدرت ہے۔ تم ایک بلال کو تو مار دو گے، مار دو، کوئی حرج نہیں، اس طرح ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,24,000 سے زائد صحابہ کی داستانیں، ایک دو کی بات نہیں، جتنے صحابہ آئے سارے کے سارے قربانیوں کے ساتھ آئے۔ یہ دین پوری قربانیوں کے بعد ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں تھا جاؤ کسی کے پاس ان کو دین کی دعوت دو، ایسا نہیں تھا۔ وہ گلاب کے پھول کی مالا لے کر کھڑے ہیں اور کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے، ایسا نہیں تھا۔ 360 صنم جو رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کو رب مانا جاتا تھا، اس ماحول میں جا کر دین کی دعوت دی گئی ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بس حالات کا بچھیڑا بناتے ہیں، ہم تو حالات کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہے کچھ، جب تک حق ہے تب تک باطل ضرور رہے گا۔ سورۃ البروج کے ابتدائی آیتوں میں جو شان نزول ہے، ایک کافر ظالم بادشاہ کے سامنے ایک صاحب ایمان کو لا کر کہا گیا دیکھو ایمان چھوڑو یا پھر یہ جو تپتی ہوئی تیل کی کڑھائی ہے اس کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اس صاحب ایمان نے کہا یہ کیا تپتی ہوئی کڑھائی کو دیکھ کر بتا رہے ہو؟ کیا تم نے جہنم کی آگ کا تذکرہ نہیں سنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے، اس کی جو آگ ہے، انسان چلے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا۔ چلو اگر دین پر باقی رہنے کی وجہ سے، شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت پابندی کی وجہ سے اگر مجھے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو بھی میں اس کے لیے منظور ہوں، راضی ہوئی اس پر، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہے، سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہے۔ اس صاحب ایمان کے سامنے اس کی اولاد کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، دیکھو سب سے پہلے تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری اولاد کو تیل میں ڈال کر پکا دیا جائے گا۔ کہا میرا پورا خاندان داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں، میری بیوی، میرے بچے، میرے خاندان کے لوگ، سب کچھ اپنے داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ظالموں، اے کافروں، اے متشددوں، تم یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لو، میں ایک قدم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی ایمانی کیفیات، ایمانی حرارات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ قربانیاں تھی، اس طرح کی قربانی ایک دو حالات نہیں،
پورے صحابہ کرام کا تذکرہ، پورے پیغمبروں کا تذکرہ، پورے انبیاء کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لو، حالات اسی طرح تھے، ہے، رہے گی۔ یہ کیا نہیں، نیا مسئلہ نہیں، آج کل کا مسئلہ نہیں، جب سے حق پیدا ہوا ہے تب سے باطل بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف سے حق چلے گا، ایک طرف سے باطل چلے گا، ایک طرف سے ناحق چلے گا، ایک طرف سے انصاف چلے گا، ایک طرف سے ظلم چلے گا، ایک طرف سے عدل چلے گا۔ یہ دستور ہے، چل رہا ہے، چلے گا، لیکن لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، ایک طبقہ ایسا رہے گا ہمیشہ اسلام پر قائم رہے گا، ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، انہی کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب حالیہ کیا ہوا؟ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، تحفظ اوقاف۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہونے کو ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، انصر اخاک ظالما او مظلوما، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ ظالم کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ آج عدالتوں کی گدیوں پر بیٹھنے والے یا پھر سیاسی اقتدار جن کے ہاتھ میں، جن کے پاس وقت کا ظاہری تاج تخت ہے، یہ کلی طور پر ظالموں کے ہاتھ میں ہے، یہ بے ایمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ایمان فروشوں کے ہاتھ میں ہے، یہ درندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، امت مسلمہ کا فریضہ ہے اس وقت نبی علیہ السلام کی شریعت کے تحفظ کے، اگر سر پر کفن باندھنا پڑے تو پھر سر پر کفن ہو کر ہمارے اکابر کے ایما پر، اشارے پر جس طرح وہ طلب کرے اس طرح میدانوں میں نکلنا یہ امت پر ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت جو حالات تھے آج وہ حالات ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں جنگ لڑنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، مقابلے میں نمرود کھڑا ہوا۔ نمرود اور ابراہیم کی جنگ کا طریقہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ساتھ میں شیطان بھی اتارا، جنگ ہو رہی ہے، طریقہ الگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، باطل طبقات کھڑے ہوئے، جنگ ہو رہی ہے، طریقہ الگ ہے۔ ہر دور کے اندر حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، حق اور باطل کے درمیان جنگ کے طریقے الگ، ٹکراؤ کا طریقہ الگ۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کا ایک لیبل لگا ہے، جمہوریت کا لیبل لگا کر اس وقت باطل اپنے انداز سے آ رہا ہے، اہل حق کو بھی اسی طرح دفاع کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے اس وقت جنگ کا طریقہ؟ کیا ہے اس وقت؟ ہمارے پاس ایک سمویدھان ہے، ایک قانون ہے، اس کے دائرے میں رہ کر پھر اس کے بعد یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کا ایک مزاج ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں، یہاں تعداد گنی جاتی ہے۔ پچھلے اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو 85 سال کی عمر، اس عمر میں ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، جسم جھک جاتا ہے، آدمی کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ 85 سال کی عمر میں بھی چلنے کا انداز، بولنے کا طریقہ اور وہ شیر کی
کی للکار، جس طرح 18-19 سال کا نوجوان خطاب کرتا ہے، یہ انداز، یہ البیلا انداز حضرت نے دلی کے اندر خطاب فرمایا. بہت بڑا مجمع تھا، لگ بھگ تقریباً جو سب اخبار میں آیا تھا لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ کا مجمع تھا. اس میدان میں حضرت نے صاف الفاظ میں بات کہی، حکومت یہ بات کان کھول کر سن لے، ارباب حکومت یہ بات کان کھول کر سن لے، اب اس وقت آر پار کی لڑائی کا وقت ہے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اس وقت آر پار کی لڑائی کا وقت ہے. تم یہ نہ سوچے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت ہوگی، ہر محاذ پر ہم شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے نظر آئیں گے، اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اور یہ تم کان کھول کر سن لو. اس کے بعد دوسرا جملہ حضرت نے فرمایا، اگر سنشودھن کے اندر وقت ترمیم 2024 بل پاس ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے پورے مسلمان ذمہ دار ٹھہراتے ٹی آر پی اور اکھلیش یادو کو. صرف ایک جملہ تھا جو حضرت نے فرمایا. اتوار کے دن پروگرام تھا، حضرت کا خطاب تھا، بھرے مجمع کے اندر چداوری دے دی. کہا دیکھو سوشل میڈیا کا دور نہیں، چمچے بھی ان کی، دیکھ بھی ان کی، جن کے چمچے دیکھنے کی خالی ہوتی ہے. یہ زمانے کا اصول ہے. اس وقت جو میڈیا ہے یہ حکومت کے چمچے ہیں، اور حکومت یہ سوچ ہے انہی چمچوں کی وجہ سے ہماری دیکھ، ہمارے برتن خالی ہو رہے ہیں. بھیجا تائی، بھیجا اٹھ پٹان نیوزیں. اتوار کے دن حضرت کے جملے تھے، پیر کا دن اخبار میں ٹی آر پی کا جو چندر ناڈو بابو ہے وہ اور اکھلیش یادو کا بیان آتا ہے، مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی بل پاس ہونے ہم نہیں دیں گے. طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے ایمان والوں کو. یہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے. دل میں جب تڑپ ہوگی نا، دل میں جب سچا جذبہ ہوگا تو پھر یہ جذبے دلی کے اندر بیٹھ کر پارلیمنٹ ہلا دیتے ہیں، یو پی کے اندر بیٹھ کر بات کی جاتی ہے لیکن پارلیمنٹ کی رگیں ہلتی ہے. یہ ایمان والوں کا جذبہ ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ایمان کی حرارت ہے. مسلمانوں اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے زندگیوں میں تقوی، طہارت، پرہیزگاری اس کی بہت ضرورت ہے. اہل حق کا ایک طبقہ کھڑے ہو کر جو لڑتا نا، اور یہ مت سوچو اسٹیج کو بیٹھ کو بول کو چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو. ان کے پیچھے جو حالات ہوتے نا، انٹیلیجنس را، یہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس کی نظر ان پر رہتی، پورے ہندوستان کے اندر ان کے اوپر نظر رہتے، اور ہر طرح کی سازش ہوتے ان کے پیچھے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر. اللہ کی ذات پر ان کی نظر، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، ان کے دلوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ مسئلہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو حالات اس طرح کے رہتے ہیں. ایک مومن کے لیے نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. حالات آئے ہیں، حالات آئیں گے، لیکن ایک مسلمان کا طرز کیا ہے؟ حالات سے ٹکر لینا، طوفانوں سے ٹکر لینا. یہی تو ایک مومن کا کام ہے. وہ کون سا میدان ہے جہاں پر طوفان آیا اور صاحب ایمان پیٹھ دکھا گیا، پیچھے پھر کر چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. میں آپ کو عوامی مجمع میں بتانے کی بات نہیں، لیکن پھر بھی آج بتا دے رہا ہوں. کبھی مجالس میں کبھی کچھ لوگوں کی زبانوں پر ایک بات ہوتی تھی، ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، یتے بڑے آدمی انہوں کھل کو کی نہیں بولتے.
کھل کو بول ڈالنا حضرت کر کو بعض لوگ ہمیں ہمارے مجالس میں تذکر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اب حضرت کے نزدیک کیا ہے معلوم؟ ملک کی حفاظت، امت مسلمہ کی حفاظت، یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جس وقت جو بات کرنا ہے اس وقت وہی بات کرنا ضروری ہوتا ہے. قومی یکجہتی کانفرنس ہوئے حضرت کے، بہت زبردست زور و شور چلا پورے ہندوستان کے اندر، ایک ہوا اسی چلا دلے پیار محبت ایکتا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ایک ٹرینڈ چلا، ایک ہوا چلی. لاکھوں برادران وطن کے ذہن میں بات آئی، ہاں مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس طرح نہیں ہے، منفی قدم نہیں اٹھا، مثبت انداز میں حضرت نے قومی یکجہتی کانفرنس جو کیے، اس کے نتائج، اس کا ثمرہ لاکھوں لوگوں کے جو لاکھوں برادران وطن ہیں ان کے ذہن کنورٹ ہوئے، ان کا ذہن کلیئر ہوا. پھر اس کے بعد حکومت کی نظر ہے نا پورے ملک پر ایسا رہتے کیا کام ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کیا کدھر، ایک ایک گوشے پر ایک ایک زاویے پر نظر رہتے ہیں. جب دیکھے انہوں ہمیں جو جال بچھے تھے ان قومی یکجہتی کانفرنس کر کو ان کے اسٹیجا کو ہمارے لوگوں کو لا کو بٹا کو بیانات کر کو ان کو کھلا پلا پورا تختہ چلٹا کر ڈالنا ان کو پریشان ہو گیا، اور ہوا بھی ویسا. اب پھر اس کے بعد ایک مسئلہ تھا وقف کا. اب دیکھو وقف ہے نا عین شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت سے ہٹا ہوا مسئلہ نہیں ہے. وقف کے مسائل قرآن و سنت میں مستقل اس کے ابواب پر فقہا نے مسائل لکھے، محدثین نے اس کے متعلق احادیث لے کر آئے، قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق احکامات کا نزول ہوا. بہرحال اب ایک دم مسلمانوں کے مخالف بل کا تو نہیں ہوتا نا کر کو بول رہا کو، اتنا بڑا بورڈ ہے، کہاں کی ایک جگہ بورڈ میں ناانصافی ہو رہے، کون کی رہتی کیا کی چراغ کھا لے رہا ہے، کیا کی کر رہا ہے، کدھر کی کر رہا کر کو 4 جنے کا نام لے لے کہا کو کیا بولے اس کے اندر بڑے بڑے ماہر لوگوں کو بھی 4 داخل کریں گے کر کو بول رہا کو. غیر محسوس طریقے سے آنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، انہوں سوچے غیر محسوس طریقے سے گھسنا کر کو ہمارے اکابر اسے محسوس کر لیے، فوراً امت مسلمہ کو کھڑا کرے ساتھ میں لیے، اور پھر اس کے بعد جو کام کرنا تھا کرے، اور آج بھی چل رہا ہے. اور اس وقت امت کی ذمہ داری ہے. اسی کے متعلق آج انور پاشا شادی محل میں پورے ضلعی سطح پر ایک اجلاس منعقد ہے بعد نماز مغرب فوراً، یعنی عصر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز عشاء کی نماز انشاءاللہ وہاں چلتا ہے. اب اس میں شہر بنگلور سے اس سطح کے باہر اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. ہر فرد اس میں شریک ہو، کوئی بھی ناغہ نہ کرے، ایک یہ مسئلہ. دوسرا 24 تاریخ کو بنگلور میں قدس صاحب عیدگاہ میں پورے ضلعی پیمانے پر، ضلعی سطح پر ایک زبردست پروگرام ہونے جا رہا ہے. اب اس میں ملک کے بڑے بڑے اکابر تشریف لا رہے ہیں. اب یہاں میں نے کہا ہر دور میں باطل سے جنگ لڑنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں. اس زمانے کے اندر طریقہ ہے کثیر تعداد میں مسلمان شریک ہو، آخر میں وہاں پر اغراض و مقاصد پر بات ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر ہمیں صرف اقرار کرنا رہتا ہے الحمدللہ ہم آپ اکابر کے خیالات کے ساتھ ہیں. اس طرح ہاتھ اٹھا کر صرف تائید کرنا. اب جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں، جتنے سر ہیں، وہ حکومت کی نظر میں گنے جاتے ہیں. پھر اس کا پورے کا پورا پریشر
حکومت پر پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے ہر محلے سے، ہر علاقے سے بسوں کا انتظام ہے۔ اور میں ایک بات سوچتا ہوں، دیکھو ہمارے اندر ایمانی غیرت ہے کر کو کبھی نہ کبھی سے ہمیں ثابت کرنا، پروو کرنا ہے اسے۔ مسجد ٹیپو سے بھی اگر آپ لوگ ارادہ کرے، پورے نوجوان ایک دوسرے پر محنت کر کو تمہیں لوگ تیار کرے تو 5 بسیں خالی ہمارے ٹیپو مسجد سے بنے گی۔ مدینہ مسجد سے ایک بس نکل رہے، جامعہ سے ایک نکل رہے، رحمت سے ایک، اس طرح کی ترتیب علماء کے اور عمائدین شہر کے مشورے میں طے ہو کر ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پورے ضلع سے بہت زیادہ بسیں نکل رہی ہیں، گنڈل پیٹ سے، کوڑےگال سے، بنڈھلی سے، یہ پورے زون پر محنت ہوئی ہے الحمدللہ۔ 24 کا جو مسئلہ ہے یہ نکل رہے ہیں۔ تو میری خواہش ایک تمنا، نوجوان ایک محنت کرو۔ ایک بس میں کتنے 60 آدمی کا حساب رکھو، 60 آدمی ایک بس میں، 5 بساں ہمارے اس محلے سے ٹیپو علاقے سے بنا سکتے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ دیکھو اسلام ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے جان کی قربانی دیے، ہمیں صرف وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ صرف 500 روپے، 2 وقت کے کھانے کا نظام رہتا ہے، سیفٹی سے بلا لے جاتا انشاءاللہ، پھر بلا لے گا۔ کیا کرتے نوجوان؟ محنت کرتی۔ تو ایک کوشش یہ کرو، ایک کام کرو، چند نوجوان ہے نا، نماز کے بعد، اب نماز کے بعد 1-2 افراد کو کھڑا کرتی، تمہیں نامہ لکھاؤ، نامہ لکھا کر 500 روپے جمع کرو۔ اب اس وقت جمعہ میں کتنے آتے ہیں دیکھ لیں گے، اس کے بعد تمہیں نوجوان ہے نا ایک بیٹھک کرو مسجد میں، مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر بیٹھ کر ایک مشورہ کرو، اس پر پوری محنت کرو۔ محنت کر کو کم سے کم 5 بساں ہمارے اس محلے سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تو اس میدان میں ہمارا ایک ایک قدم بھی جو اٹھتا ہے اللہ کے لیے، ہماری چھوٹی کوشش، ایک دن کی قربانی سے یہ بل پاس ہونا رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہمیں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ یہ برکت ہماری نسلوں کے اندر چلاتے ہیں۔ دیکھو دین کے لیے قربانی دینے والوں کی نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیڑا اٹھا کر کھڑے تھے، آج ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین چلا رہا نہیں چلا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے لیے فکر کر کے کھڑے تھے، آج ان کی نسلوں کے اندر جید علماء حفاظ اللہ قبول کرے ہیں۔ اس لیے دین کے کاموں میں، ملت کے کاموں میں جب آدمی پاک دلی سے کھڑے ہو کر ایک دن کی اگر قربانی کی ضرورت پڑے دے ڈالو، 500 روپے کیا بھی بڑے پیسے نہیں۔ 4 دن جاگ بیٹھ کو 4 مسالے چیلے کھا لے تو ہو گیا 500 روپے۔ اتوار کے ٹور کو میں کتنے بڑے پیسے خرچ کر ڈالتی، وہ بھی 24 تاریخ کو اتوار کا سے 500 روپے سے۔ کیا نوجوان ایک ترتیب بناتی کیا؟ انشاءاللہ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔